والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین کرام، جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی دو صفات کو بیان کی، اور ان دو صفات کا ہر صاحب ایمان کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ان دو صفات کا ہر صاحب ایمان کے اندر ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ دو صفات موجود نہ ہوں تو ایک مومن کا ایمان باقی نہیں بچے گا۔ ایمان نام ہی ان دو صفات کا ہے۔ وہ دو صفات کون سی ہیں؟ ایک اللہ تبارک و تعالی سے امید، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی کا خوف۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے ایمان کی تعریف ہی یہ کی کہ ایمان کہتے ہی بین الرجاء والخوف، خوف اور امید کے درمیان کی جو کیفیت ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ سے پر امید بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، جب یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ دو صفات استعمال ہوتی ہیں، تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں صفات متضادہ ہیں، الگ الگ صفت ہیں۔ یہ کیسے ایک دل کے اندر خوف بھی جمع ہو اور اسی دل کے اندر ایمان بھی جمع ہو، اسی دل کے اندر امید بھی جمع ہو، جس دل کے اندر امید ہے اسی دل کے اندر خوف بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، یہ بالکل ممکن ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اس کے مثال دے کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو یہ کیفیت سمجھنی ہے تو آپ اس بچے کو دیکھیے جو امتحان گاہ کے اندر امتحان دینے کے لیے جا رہا ہے۔ اس وقت اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ میں فیل ہوں گا یا میں پاس ہوں گا۔ ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ سوالات کیا آئیں گے، اور فیل ہونے کا خوف بھی ہوتا ہے، لیکن پاس ہونے کی امید بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جا کر کے امتحان گاہ کے اندر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح سے وہ شخص جس کو ڈاکٹر یہ بتا دے کہ آپ کے دل کا آپریشن ہے، بائی پاس ہے، اور بائی پاس اس کی مجبوری بن چکی ہے، اس کو یہ خوف بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس آپریشن کے اندر میری جان بھی جا سکتی ہے۔ جب میرا سینہ کھولا جائے گا، میرا دل باہر کیا جائے گا، تو ممکن ہے کہ دوبارہ ہوش نہ آئے۔ اسے جان کے جانے کا خوف بھی ہے، لیکن زندگی کی امید بھی ہے، اسی لیے تو آپریشن کرا رہا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ امید اور خوف یہ دونوں کے دونوں ایک دل کے اندر جمع ہو سکتے ہیں، اور اسی کا نام ایمان ہے کہ جس کے دل کے اندر امید اور خوف دونوں کے دونوں جمع ہو جائیں۔ میرے دوستو، یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالامتحان ہے۔ اس کا ہر لمحہ ایک مومن کے لیے امتحان ہے۔ بس فرق یہ ہے، دنیا کے اندر جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی، اللہ کی کریمی کا معاملہ یہ ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان گاہ میں بھیجا اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ سوالات بھی بتائے، اس کے جوابات بھی بتائے، اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور اس پر مرتب ہونے والا نتیجہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ لیکن کمزوری کہاں پر ہے؟ اس کے باوجود ہم اس امتحان کے اندر پورا نہیں اتر پاتے۔ دنیا دار الامتحان ہے، اس کا ہر لمحہ مومن کے لیے امتحان ہے۔ یہ خوف اور امید کے اندر جی رہا ہے، جو اس امتحان کے اندر کامیاب جائے گا، اللہ کے بتائے ہوئے سوالات کو پورا کر کے جائے گا، جو اللہ نے جوابات بتائے ان جوابات کو مکمل کر لے گا، اس پر عمل کرے گا، آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو اس سے رہ جائے گا میرے دوستوں، اس کے لیے ہمیشہ والی ناکامی۔ اور یہی آپ نے سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مشہور مقولہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرما دیں کہ اللہ سوائے ایک بندے کے سب سے ناراض ہے، سب سے ناراض ہے، یعنی وہ ایک بندہ جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ اللہ سب سے ناراض ہے، سب کے لیے فیصلہ جہنم کا ہو گیا، تو کہا اللہ کی رحمت سے پر امید ہوں کہ وہ ایک بندہ میں امید اللہ سے اتنی زیادہ ہے۔ اور اگر اللہ اس کا فیصلہ اس طرح سے نہ فرمائے بلکہ یوں فرمائے کہ میں سب سے راضی ہوں، سب کو جنت میں بھیجنا ہے، اور ایک بندہ میرا ایسا ہے جس کے لیے فیصلہ جہنم کا ہے، تو مجھے خوف ہے کہ وہ ایک بندہ میرا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت، امید اور خوف، امید اور خوف، اور میرے دوستو اسی کے درمیان میں ایمان ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ امید اور خوف کے درمیان کی جو کیفیت ہے اس کو ایمان کہتے ہیں، اور یہ دونوں کی دونوں کیفیت ایک مسلمان کے اندر ہونا، ایک ایمان والے کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، آخری وقت چل رہا ہے، آخری وقت چل رہا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا، آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں اس وقت؟ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ کے رسول اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہا ہوں، نہیں معلوم ہے کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے رسول اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہا ہوں، خوف میں ہوں، اور اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہوں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس کیفیت میں چل رہا ہوں، آخری وقت ہے، آخری وقت میں اس کیفیت سے چل رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس خوف سے آخرت میں بے خوف کر دیں گے۔ اللہ اسے بے خوف، میرا بندہ دنیا میں ڈر رہا تھا، اللہ اسے بے خوف کر دیں گے۔ اور جس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو وہ عطا کر دیں گے۔ تو میرے دوستو اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہو، امید بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہوتی ہے۔ اور جتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی اللہ کا ڈر غالب ہوگا۔ جتنی معرفت ہوگی، اللہ کو جتنا پہچانتا ہوگا، جتنا پہچانتا ہوگا اتنی زیادہ کیا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ڈر ہوگا۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مناظر دکھائے گئے، جو مناظر دکھائے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈر اور خوف اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا، جتنی معرفت تھی وہ مناظر دکھائے گئے، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، جنت اور جہنم دکھائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، ڈر اور خوف اتنا بڑھ گیا، معرفت جتنی زیادہ تھی ڈر خوف اتنا بڑھتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیزیں مجھے دکھائی گئیں اگر وہ تم کو دکھا دی جاتی تو تم بہت زیادہ روتے، بہت روتے، تھوڑا سا ہنستے، اور تمہارا حال یہ ہو جاتا کہ تم اپنی عورتوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دیتے۔ جو مجھے دکھایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دکھائی گئی وہ ہمیں نہیں معلوم، ہماری آنکھیں اس کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ ایک روایت میں ارشاد ہے اگر وہ جانوروں کو دکھا دی جائے، جانوروں کو دکھا دی جائے، قبر کے اندر جو حالات پیش آتے ہیں وہ جانوروں کو دکھا دیے جائے کہ تم فربا جانور، موٹے تندرست جانور کھانا چھوڑ دو گے، تمہیں ملیں گے ہی نہیں۔
सूख जाएंगे जान। तो इसलिए मेरे दोस्तों वो हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं। जितनी अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत होगी उतना ही अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होगा, उतना ही खौफ होगा। एक मोमिन ऐसा ही होता है, अल्लाह के खौफ भी होता है, अल्लाह से पुरुम्मीद भी होता है। वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ालिम, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद कौन होता है? वो गुमराह होता है। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद काफिर होता है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, बहुत वसी है, पर उम्मीद भी हो साथ साथ डर भी हो। ये इरशाद फरमाया ना, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ। रात में उठते हैं अल्लाह के नेक बंदे, तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का खौफ भी होता है, अल्लाह से पुरुम्मीद भी होता है, अल्लाह से पुरुम्मीद भी होता है। ये अल्लाह के नेक बंदे रातों को उठ के अल्लाह को याद कर रहे हैं। एक रिवायत में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान चिड़चिड़ाता है और ये हक है कि वो चिड़चिड़ाए। किस वजह से? आसमान पर फरिश्तों की इतनी कसरत है, इतनी कसरत है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 उंगली जितनी भी जगह बाकी नहीं कि जिस पर कोई फरिश्ता सजदा ना कर रहा। इतनी ज्यादा तादाद है, इतनी ज्यादा तादाद। ये चिड़चिड़ाने से आप समझिए, आपने देखा होगा कभी कोई तख्त हो उसके ऊपर 2, 4, 10 बंदे हट्टे कट्टे बैठ गए तो उसमें से कैसे चिड़चिड़ाहट की आवाज आती है। तो फरिश्तों की कसरत की वजह से आसमान चिड़चिड़ा रहा है। अल्लाह की इबादत करने वाले तो ऐसे फरिश्ते मौजूद हैं, ऐसे फरिश्ते मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया क्यों? ताकि अल्लाह से पुरुम्मीद भी रहे और अल्लाह तबारक व तआला का खौफ भी इनके दिलों के अंदर, खौफ भी इनके दिलों के अंदर। और मैं जो बात कर रहा था मेरे दोस्तों, जितनी मार्फत होगी उतना अल्लाह का खौफ होगा। इसकी मिसाल आप ऐसे समझिए, एक बादशाह और वो बादशाह उसके एक फैसले के ऊपर दुनिया हिलकर रह जाती। किसी के बारे में फैसला दे रहा है इसको कत्ल कर दिया जाए, किसी को नवाजिशात के फैसले। एक छोटा सा मासूम बच्चा दौड़ता हुआ बादशाह के तख्त के पास चला जाता है, उसे नहीं मालूम कि इस बादशाह का क्या मकाम है। उसके फैसले से इस बच्चे को कुछ नहीं होता, इसलिए कि उसको बादशाह की मार्फत ही नहीं है। और वही कोई समझदार आकिल वाले हो, वो कहेगा नहीं बादशाह की मजलिस के आदाब है, नहीं मालूम है अगर जरा सा मसला गड़बड़ कर दिया ना तो इसका फैसला अगर मेरे खिलाफ आ गया तो फौरन जल्लाद की तलवार उठेगी। तो इसलिए जितना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत होगी उतना ही अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ होगा। बंदा डरता रहेगा, नहीं मालूम है कि अल्लाह का क्या हुक्म आ जाए, और साथ साथ पुरुम्मीद भी अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह की रहमत से काफिर ना उम्मीद होता है, मोमिन ना उम्मीद नहीं होता है, मोमिन ना उम्मीद नहीं। आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, आम हमारी ज़बानों पर जुमला है, इसे समझिएगा मेरे दोस्तों। हम क्या करते हैं? हम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, और साथ कहते क्या है? अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह माफ़ फरमा दे। ये उम्मीद नहीं है, ये उम्मीद नहीं है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह। आजिज़ कौन है? जिसने अपने आप को अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ताबे कर दिया है, नफसानी ख्वाहिश पर अमल किए जा रहा है, जो जी में आ रहा है कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और साथ साथ अल्लाह से पुरुम्मीद है कि अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल करेंगे, अल्लाह इसे माफ़ फरमा देंगे। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, ये फिर क्या है? इसे समझिएगा, इसको कहते हैं गफलत। ये गफलत है, गुनाह किए जा रहा है, गुनाह पर गुनाह कर रहा है और अल्लाह से पुरुम्मीद है कि अल्लाह माफ फरमा देंगे। ये गाफिल इंसान है, गाफिल इंसान है। अल्लाह से कब पुरुम्मीद होगा? कब पुरुम्मीद होगा? अल्लाह तबारक व तआला की इताअत कर रहा है, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा है और गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश भी कर रहा है, गुनाहों से बचता है, अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। अब इस फरमाबरदारी के अंदर जो कोताही हो गई,
اب نہ چاہتے ہوئے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا اور اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہے، توبہ کر رہا ہے، اب اللہ سے پر امید ہو جائے، اس کو امید کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں چل رہا ہے اس کو تو غفلت کہتے ہیں، غفلت کہتے ہیں میرے دوستو، یہ امید نہیں ہے، یہ امید نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی، کہا کہ ایک شخص ببول کے درخت کو یہ بیج ڈالے اور امید یہ رکھے کہ اس سے گلاب کے پھول نکلیں گے، میرے دوستو کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ یہ تو احمقانہ سوچ ہے کہ جس نے ببول کے بیج ڈالے اور گلاب کی امید لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک شخص کو جانا مغرب کی طرف چل کر کے، اس کی منزل مغرب کی طرف ہے، جانا وہ بیت اللہ چاہتا ہے اور رخ اس نے مشرق کا کیا ہوا ہے اور چل رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ ہر صاحب عقل، ہر دانشمند، ہر سمجھدار یہ کہے گا یہ انتہائی احمق ہے، کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جو گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ ہاں نیکی کرے، گناہوں سے بچے، اب نیکی کے اندر، اطاعت کے اندر جو کوتاہی ہو گئی ہے، اب نہ چاہتے ہوئے غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس پر نادم اور شرمندہ بھی ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ یہ امید ہے، یہ امید جو ہم کر رہے ہیں وہ غفلت ہے، شیطان نے ہمیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے میرے دوستو، اس غفلت کو ہم امید کا نام دیتے ہیں، وہ امید نہیں ہے، وہ امید نہیں ہے۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا اللہ کی جتنی معرفت ہوگی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف بڑھتا رہے گا، اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا۔ اور پھر خوف اس کو بھی سمجھے گا، یہ دو طرح کا ہے، دو طرح کا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ اعلیٰ درجے کا خوف ہے، اعلیٰ درجے کا خوف ہے۔ اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے کسی کام سے، میری کسی بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، ایک یہ خوف ہے، یہ خوف، اور یہ خوف یہ انبیاء کے پاس، یہ خوف، یہ خوف اولیاء کے پاس، یہ خوف صدیقین کے پاس ہے، یہ ان کا خوف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات، مجھے ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے کیا کر دیا؟ بوڑھا کر دیا، بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے رسول اس میں کیا احکامات ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا سورہ ہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت، نبی جی استقامت اختیار کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس استقامت کے اندر بال برابر، بال برابر، بال برابر کوئی مسئلہ ہو جائے، یہ خوف تھا، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا خوف تھا۔ اور دوسرا خوف وہ اللہ کے عذاب کا خوف ہے، وہ عام عوام الناس کا خوف ہے، عام عوام کہ اللہ عذاب دیں گے، اس لیے گناہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ عذاب دیں گے، اور وہاں گناہ نہیں، وہاں گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، گناہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انبیاء سے، انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہیں، معصوم ہیں۔ وہاں اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے، یہاں اللہ کے عذاب کا خوف ہے۔ اس خوف کی بھی دو قسمیں، دو قسمیں۔ پہلے والا خوف یہ اعلیٰ درجے کا خوف ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو اس خوف کو سامنے رکھیے، اللہ کی ناراضگی کا خوف، اپنے ہر عمل کے اندر، اپنے ہر کام کے اندر، اپنی ہر بات کے اندر اس بات کو سوچیں میری اس بات سے کہیں میرا اللہ تو ناراض نہ ہو جائے، میرے اس کام سے کہیں میرے اللہ میاں تو ناراض نہیں ہو جائیں گے، اللہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ جب اللہ راضی ہو گئے میرے دوستو پھر سب کچھ مل جائے گا، پھر سب کچھ مل جائے گا۔ جس سے اللہ راضی ہوگا اللہ اسے جہنم کا عذاب نہیں دیں گے۔ یہ تو ثانوی درجے کا خوف ہے کہ انسان جہنم کے عذاب سے خوف کھائے، خوف کھائے۔ انبیاء کا خوف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے نا کیا خوف ہے، کیا خوف ہے، کیا خوف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پرندے کو دیکھ کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں یا لیتنی کنت مثلک، اے کاش کہ میں تیری طرح ہوتا، تیری طرح ہوتا۔
کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا چیز تھی؟ اے کاش کہ میں تیری طرح ہوتا، مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ انسان سے تو حساب و کتاب ہے، تیرے مثل ہوتا، تیرے جیسا ہوتا تو اللہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کی ناراضگی کا خوف۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف تھا، ناراضگی کا خوف تھا۔ تو میرے دوستو، اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید بھی ہوں، لیکن کب؟ اس مسئلے کو سمجھیے، اللہ کی اطاعت کر کے گناہوں سے بچ کر پھر اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے جو نیکی کرتا ہی نہیں ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے، اس نے صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کیسے ہو؟ پیدا کیسے ہو؟ اسے سمجھنے کی چیز، اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو؟ اس کا بہترین حل جو ہمارے اکابرین بتاتے ہیں، انسان روزانہ صرف 5 منٹ کے لیے موت کا مراقبہ کر لیں۔ 5 منٹ کے لیے موت کا مراقبہ کر لیں۔ کیا مراقبہ کرے؟ صبح کے وقت میں، رات کے وقت میں 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر یہ سوچے کہ میں مر گیا، اور اب مرنے کے بعد کیا ہے؟ مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے کفن دیا جا رہا ہے، اور میری نماز جنازہ ہوئی، مجھے لے جا کر دفنا دیا گیا، اور قبر میں فرشتوں نے مجھ سے سوال کیا اور میں ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ اب یہ سمجھ لے کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں۔ 5 منٹ روزانہ موت کا مراقبہ کرے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔